اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی واتوب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ یونس آیت نمبر 11، ایک ہی آیت پڑھ رہے ہیں ہم، اور یہاں سے سیکشن نمبر 2 سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ دوسرا رکوع۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ 11 نمبر کی آیت میں اللہ نے کہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اور جس طرح سے اللہ اگر وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ، اگر اللہ جلدی مچائے، یعنی اگر اللہ جلدی مچائے، یعجل اللہ للناس، انسانوں کے لیے، جیسے کہ مطلب وہ لوگ اگر للناس شر یعنی کہ شر جو یعنی کہ جو ایول برائی، شر استعجالہم، کہ وہ جس طرح سے برائی کے لیے جلدی مچاتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ایول کے لیے اگر وہ جیسے کہ ایسی جلدی مچاتے جیسے بالخیر، جیسے خیر کے لیے، جیسے انسان جب دعا کرتا ہے تو پھر وہ ایسا ہوتا ہے اللہ یہ اچھی چیز کر دے، وہ فلانی اچھی چیز کر دے، وہ تو وہ اچھی چیزیں جس طرح سے مانگتا ہے اور سوچتا ہے جلدی اللہ کرے، جلدی کرے، جلدی کرے، لیکن اسی طرح سے جب وہ برائی کی دعا کرتا ہے، ایول کی، تو اگر اللہ وہ دعا بھی اگر سمجھو جلدی قبول کر لے تو کیا ہوگا؟ یعنی کہ ایک انسان سمجھو کہ اپنے آپ کے لیے یا اپنے آپ کو کوستا ہے، یا سمجھو اپنے آپ کو، اور یا پھر اپنے مال کو کوس رہا ہوتا ہے، اپنی اولاد کو کوس رہا ہوتا ہے، کرس کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب کوئی کسی چیز کو برا بولتا ہے، خود کو کبھی بولتا ہے، کبھی خود کے لیے کچھ برا بولتا ہے، کبھی اپنے مال کے لیے بولتا ہے، کبھی اولاد کے لیے بولتا ہے، تو اس طرح سے جب ہی کوئی بھی چیز کے لیے وہ برا جب بولتا ہے غصے میں آ کے، تو اللہ اگر اس کو جلدی سے پورا کر دے تو کیا ہوگا؟ اگر اللہ نے وہ دعا سن لی کہ ٹھیک ہے بھائی چلو یہ بہت جلدی مچا رہا ہے اور اس کو چاہیے کہ میں جلدی کر دوں، تو اس کی دعا جلدی قبول کر دو، تو وہ پورا روئنڈ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ تو اللہ یہاں پر یہ ہم کو بتا رہا ہے کہ جیسے انسان جو ہے جیسے کہ خیر کی جلدی مچاتا ہے کہ ارے یہ جلدی ہو جائے، ہمارا بزنس ایسا ہو جائے، ہم کو یہ فلانا منافع ہو جائے، یہ ہر چیز کے لیے جو جلدی مچاتا ہے وہ، لیکن اگر وہ بیڈ کے لیے، ایول کے لیے بھی اگر اسی طرح جلدی مچائے تو پھر اگر اللہ وہ سن لے تو کیا ہوگا؟ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، یعنی گڈ کے لیے جیسا کرتا ہے ویسے سمجھو اگر وہ شر کے لیے بھی جلدی مچاتا ہے تو، لیکن شر کے لیے اگر جلدی مچائے تو ہوگا کہ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو وہیں کہ وہیں اس کا مطلب ہو جائے گا برابر، یعنی معاملہ چکا دیا جائے گا۔ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو اس کی وہ اجل یعنی اس کو جلد سے جلد یعنی اس کو چکا دیا جائے گا، تو موقع نہیں ملے گا ان کو کوئی مہلت نہیں ملے گی اور وہ معاملہ چک بھی جائے گا۔ لَقُضِيَ کا مطلب ہے پھر چکا دیا گیا، إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، تو لے اس کی جلدی جو ہے وہ فٹافٹ کر دو چلو۔ تو اب وہ بندے کا کیا حال ہوگا جو بندے نے برائی کی دعا کی ہے، تو وہ تو پورا برباد ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ، تو اللہ کہتا ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے امید نہیں رکھتے ملاقات کی۔ رجا امید ہے، اللہ سے امید رکھنے والی بات ہے یہ۔ لا یرجون لقاءنا، نہیں امید رکھتے وہ ہم سے، لقاءنا ہماری سے ملاقات کی، تو پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جب ان کو نہیں پڑی ہے ہم سے ملنے کی تو ہم کو بھی نہیں پڑی ہے، اللہ بولتا ہے ہم کو بھی نہیں پڑی ان سے ملنے کی،
ان کو ہماری پرواہ نہیں، ہم کو بھی ان کی پرواہ نہیں، جاؤ چلو. فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. تو اللہ کہتا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے، فَنَذَرُ یعنی چھوڑ دیں گے ہم ان کو ان کی طغیانیت پہ، جو بھی وہ یعنی کہ مطلب حدوں کو جو وہ کراس کر رہے ہیں، پار کر رہے ہیں، ان کی وہ جو طغیانیت ہے، تو ہم ان کی اس طغیانیت میں ان کو چھوڑ دیں گے. اندھے ہو کر بھٹکو جاؤ. یعمہون میں آما ورڈ ہے، آما مطلب اندھے. تو جاؤ بھٹکو، بھٹکو اپنے اس اندھاپے کے اندر، یعنی کہ اندھے ہو گئے اور اب بھٹک رہے. تو اندھا انسان ادھر سے ٹھوکر کھاتا، ادھر سے ٹھوکر کھاتا ہے، تو یہ ہوتا ہے نا. تو اللہ کہتا پھر ہم بھی ان کو ایسے ہی چھوڑے رکھیں گے، جاؤ اپنے اندھے پن میں بھٹکو تم. کیونکہ ان کو نہ تو ہم سے ملاقات کی پڑی ہے، نہ ان کو مطلب اس کی کوئی تیاری ہے، نہ کچھ ہے. تو یعنی سوچو اللہ سے ملاقات کی جو امید نہیں رکھتے اور جو دنیا میں جی چاہتا ہے کرتے رہتے، اپنی مرضی چلاتے رہتے، یہ ان کے لیے اللہ کا کتنا غصہ بھڑکتا ہے وہ دیکھو. اللہ سے امید رکھیں گے تو بہت ساری چیزوں کا جواب دینے کے لیے پہلے تیاری کرنی پڑے گی. ارے یہ غلط کام کریں گے تو کیا جواب دیں گے، ارے وہ غلط کام کریں گے تو کیا جواب دیں گے، اگر ہم دوسروں کے ساتھ کسی کے ساتھ برا کر رہے تو اس کا کیا جواب دیں گے. بہت ساری چیزیں آتی جائے گی زندگی میں کہ تم کو اس کے لیے تم بولو گے نہیں مجھے اللہ سے ملاقات کرنی اس لیے جانے دو، یہ چیز میں نہیں کر سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا. تو اللہ سے ملاقات کرنے کی امید ہے تو پھر بہت بچ بچ کے پھونک پھونک کے راستہ لینا پڑے گا نا. If Allah were to hasten for men the ill they have earned, as they would fain hasten on the good, then would their respite be settled at once. But we leave those who rest not their hope on their meeting with us in their trespasses, wandering in distraction blindly. اس کی نوٹ ہے 1398. Those who have no hope for the future grasp at any temporary advantage. جن کو مطلب فیوچر وہ کیپٹل ایف والا فیوچر ہے جو کہ آخرت ہے. تو آخرت کی جس کو امید نہیں ہے، جس میں اللہ سے ملاقات بھی ہے، تو وہ سب کی امید اگر نہیں ہے تو وہ لوگ ہیں نا ٹیمپرری جو بھی فائدے ہیں، مفادات، اس کے اوپر جھپٹ پڑتے. اینڈ ان دیئر بلائنڈنس ایون موکنگلی آسک فار امیڈیٹ پنشمنٹ فار دیئر سنس. تو جب وہ گناہ کماتے ہیں تو اپنے اندھے پن کے اندر یعنی وہ لوگ ایک مذاق بناتے ہیں اور بولتے اچھا ہماری اس گناہ کے اوپر اچھا ہم کو سزا ملے گی، لاؤ پھر چلو لاؤ جلدی لے کر آؤ سزا، چلو چلو جلدی کرو. تو یہ کیا ہے، مذاق اڑانا ہے. Thus vainly challenging اللہ. تو اللہ کو تم چیلنج کر رہے ایک طرح سے کہ کیا ہم نے برا، ہم نے سن کمایا، جاؤ ہم کو دنیا کا جو ٹیمپرری فائدہ مل رہا تھا، مفادات، وہ ہم نے حاصل کیا. اب کیا ہے، آنے کی ہے پنشمنٹ، سزا، ٹھیک ہے لاؤ لے کر آؤ، چلو لے کر آؤ. تو اللہ کو چیلنج کرنا ہوا یہ. In whom they do not believe. کیونکہ وہ لوگ اللہ پہ بلیو ہی نہیں کرتے. اگر اللہ کا نام بھی لے رہے ہیں تو بھی بلیو کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم سچ مچ اگر بلیو کرو تو تمہارے ایکشن میں دکھنا چاہیے کہ نہیں. If the beneficent Allah were to take them at their word, اگر اللہ ان کے اس چیلنج کو، اس بات کو لے لے، ٹھیک ہے چلو ان لوگ کو ابھی مزہ چکھا دو، they would have no chance at all. ان کے پاس پھر کوئی موقع نہیں ہوگا. Their doom would be sealed. یعنی کہ وہ جو ان کے لیے اب ان کا جو آ گیا، یعنی کہ اب ان کی تباہی آ چکی، یعنی اب وہ اس کے اوپر مہر لگ گئی، جاؤ یہ تباہ ہوں گے، برباد ہوں گے. But even the respite they get, they use badly. اب اللہ ان کو اگر موقع دے بھی رہا ہے، رسپائٹ دے بھی رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو نہیں سزا دیتے، موقع دیتے ہیں، تو موقع کو کیسا یوز کر رہے ہو؟ بیڈلی. یعنی جو موقع اللہ نے دیا وہ موقع کو بھی بری طرح استعمال کرو گے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرو گے کہ موقع ملا ہے، رسپائٹ ملی ہے. They merely wander about distractedly like blind men to and fro. تو پھر وہ اپنے اندھاپن میں بھٹکتے ہیں، اندھے انسان کی طرح بھٹک رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یعنی کہ ان کی زندگی کا پھر کوئی مقصد نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ لوگ سوچو دنیا کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے، ادھر سے ادھر جا رہے اور وہ ان کا مقصد صرف دنیا ہی ہے، تو وہ اندھے پن میں بھٹک رہے نا یہاں سے وہاں.
وہ اندھے ہیں, اندھے ہو کر بھٹک رہے.